تو اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو شہر رمضان کہنا ضروری ہے. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں. اس کو رمضان کہو تب بھی جائز ہے, اس کو شہر رمضان کہو تب بھی جائز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہر و رمضان, لفظ شہر رمضان, شہر کا وہاں ذکر کیا ہے. اس لیے اگر کوئی شہر رمضان کہتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو رمضان بھی کہا ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان, جب رمضان آ جاتا ہے. یہاں لفظ شہر نہیں فرمایا, تو ٹھیک ہے, کوئی شہر رمضان کہے تب بھی ٹھیک ہے اور رمضان کہے تب بھی ٹھیک ہے. اذا جاء رمضان, جب رمضان آ جاتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس حدیث میں صرف رمضان کا ذکر ہے. اور اگلی حدیث میں ہے اذا دخل رمضان, جب رمضان داخل ہوتے ہیں, فتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, یعنی رحمت نازل ہوتی ہے. وغلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب جو گناہ ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے, ہمارے دو دشمن ہیں, ایک بیرونی ہے ایک اندرونی ہے. جو بیرونی ہے وہ شیطان ہے, جو اندرونی ہے وہ نفس ہے. نفس موجود ہے, اس لیے جتنے گناہ رمضان میں ہوتے ہیں وہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. شیاطین جو ہے وہ جکڑے جاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرمایا یفرحہما, اور ان دونوں سے وہ خوش ہوگا. اذا افطر فرحا, جب افطار کرتا ہے تب خوش ہوتا ہے. اور خوش کیوں ہوتا ہے, آج کا جو فرض روزہ تھا وہ مکمل ہو گیا. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو اپنے روزے کی جزا پائے گا, اور اللہ اتنی جزا دے گا کہ اس وقت خوش ہو جائے گا. تیسری حدیث, اس میں یہ آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا من استطاع الباء, جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج, اس کو نکاح کرنا چاہیے. طاقت سے کیا مراد ہے, جسمانی طاقت نہیں ہے, بیوی کا خرچہ, مہر, یہ مراد ہے. تو اگر یہ کسی کے پاس ہے تو وہ آدمی کیا کر لے, نکاح کر لے. اگر کسی کے پاس نہ ہو اور اس کو گناہ میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, یہ نگاہ کی بھی بہت حفاظت کرتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے نکاح. اور اگر کسی آدمی میں نکاح کی طاقت نہ ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, اس کو چاہیے لگاتار روزے رکھے. ایک دو روزے سے شہوت نہیں ٹوٹے گی, اس کو چاہیے لگاتار روزے رکھے. فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ, کیونکہ روزہ یہ خصیتین کو توڑتا ہے, یہ براہ راست اثر کرتا ہے خصیتین پر, اور خصیتین میں شہوت موجود ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, لگاتار روزے رکھنے چاہیے جب تک نکاح کا بندوبست نہ ہو. آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں حجامت بنوا سکتا ہے. آدمی نائی کے پاس جائے, حجام کے پاس جائے, سر کے بال, مونچھیں وغیرہ صاف کرا سکتا ہے. اور وہ مسئلہ تو شریعت کا ہے, وہ تو ہم بیان کریں گے. داڑھی کو صاف کرانا حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کوئی آدمی خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہو تو تب بھی اگر داڑھی مونڈی ہوئی ہے تو اس کا گناہ اس سے جدا نہیں ہوگا, یہ وہ یاد رکھ لے. اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. اگر کوئی یہ کہے مصر کے مولوی صاحب کی داڑھی چھوٹی ہے, مؤذن کی داڑھی چھوٹی ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. کسی مولوی یا مؤذن کی داڑھی چھوٹی ہونے سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی. ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں. دوسرے نمبر پر, روزے کی حالت میں اپنے اعضاء مستورہ کے بڑے ہوئے بالوں کو صاف کرنا بھی جائز ہے, روزے کی حالت میں جائز ہے. اس لیے 40 دن سے زائد ان بالوں کو رکھنا حرام ہے. 40 دن مکمل نہ ہونے پائیں کہ اس سے پہلے صفائی ہو جائے.